الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ
احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم اور اس دے احسان نال زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان شریف دا مہینہ اللہ تعالیٰ نے سانو نصیب فرمایا ہے، اور اس ماہ مبارک دی پر نور ساعتاں دے اندر اور رحمتاں برکتاں اور مغفرتاں دے ماحول دے اندر روحانی دینی شرعی اعتبار نال ڈھیر ساریاں برکتاں سمیٹن دی اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال اپنے حبیب کریم دا صدقہ ساڑی اور پوری دنیا دے مسلمانہ دی عبادت نو، تراویح نو، تلاوت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اس بابرکت مہینے دے نال ساڑے ملک دے جس قسم دا بھی عذاب ہے، جیڑیاں صورتیں بھی کوئی وبا ہے، مصیبت تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اونا بندیاں نو بھی چاہے وہ گورنمنٹ وچ نے یا علماء دی کسی جماعت وچ نے، جنہاں نے کوشش کی تھی کہ رمضان شریف دے اندر تراویح پڑھی جائے مساجد دے اندر، اور جمعۃ المبارک دی نماز بھی پڑھی جائے با جماعت، اللہ تعالیٰ انہاں تمام کوشش کرن والے بیلیاں نو بھی دوستاں نو بھی اللہ پاک اس دا اجر عطا فرمائے۔ پاکستان پوری دنیا دے اندر اس اعتبار نال ایک مثال ہے کہ رمضان شریف دے اندر اتھے تراویح بھی ہو رہی ہے اور جمعہ دے اجتماعات بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ اس دا اجر اللہ پاک ہر اس بندے نو عطا فرمائے جنہیں کچھ بھی یہ دے واسطے محنت اور کوشش اور مدد کیتی ہے۔ عزیزان محترم، رمضان مبارک دے اجتماعات دے اندر بیانات دی ایک بندہ ناچیز دی روٹین ہے کہ رمضان شریف دا پہلا جمعہ جگر گوشہ مصطفیٰ بانوے تاجدار حلتا مادر حسنین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت طیبہ دا بیان ہوتا ہے۔ تو حسب معمول اس سال بھی اور اس موقع تے بھی چند گزارشات آپ دی خدمت پیش کرنے کی کوشش کرانگا۔ اللہ تعالیٰ سارے دوستانوں سمجھ کے میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عورت دی زندگی دے جڑے تین رشتے نے وہ بڑی اہمیت دے حامل ہوندے ہیں۔ ایک وہ بیٹی کندی ہے
نمبر 2 او بیوی کیندی ہے تے نمبر 3 او ماں کیندی ہے۔ اے عورت واسطے عزت دا سبب ہوندے نے اے رشتے۔ ایک پہلو سیدہ زہرا پاک دی زندگی دا اے ہے۔ دوسرا پہلو کہ سیدہ زہرا پاک نے بیٹی دی حیثیت نال دنیا نو اے دسیا ہے کہ بیٹی کیسی ہوندی ہے، بیوی دی حیثیت نال دسیا ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، اور ماں دی حیثیت نال دسیا ہے ماں کیسی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار نال اج دے معاشرے دی ہر اچھی عورت دی آئیڈیل اور نمونہ حیات اگر کسی شخصیت نو قرار دیتا جائے تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہوگی۔ عزیزان محترم، اگر سیدہ زہرا پاک دی پہلی شان تک یہ کہ وہ بیٹی کنہ دیا نے تو کائنات دی مثال نہیں ملتی۔ ایسا باپ کیوں نصیب ہوئے جیسا اللہ نے زہرا پاک نو عطا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس تے روشنی ڈالنے ہوئے ارشاد فرما دے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام دی وجہ تو بڑی عزت والیاں نے، اور ایک حقیقت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ دی عزت اور مقام ہے کہ اللہ نے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ بنایا۔ اے اللہ پاک نے قرآن جلان فرمایا کہ میں مریم نو چنیا اس واسطے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاک نبی دی والدہ نے۔ اے حضرت مریم دی عزت ہے، اس ایک نسبت نے حضرت مریم نو طیبہ بھی بنایا ہے، طاہرہ بھی بنایا ہے، اور اپنے زمانے دیا عورتوں دا سردار بھی بنایا ہے۔ علی نساء العالمین، اس زمانے دیا جتنی عورتیں سن حضرت مریم انہاں جو سب تو زیادہ عزت و عظمت والیاں سن، کیونکہ وہ اللہ دے پاک نبی نال اے رشتہ رکھ دیاں سن کہ انہاں دی والدہ سن۔ عزیزان گرامی قدر میرے اللہ نے قرآن فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ تینوں اللہ نے چنیا ہے، طیبات طاہرہ بنایا ہے، کس تو؟ اے مریم، اللہ پاک نے تینوں عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نڑ نسبت دی تھی۔ آدھی یک نسبت عیسیٰ عزیز حضرت مریم ایک نسبت دی وجہ تو اتنی عزت پاک۔ حضرت مریم دی یہ عزت ہے، یہ مقام ہے کہ اللہ نے انہوں نے بغیر مرد تو بغیر خامن تو ماں بنایا ہے۔ یہ انہوں نے عزت ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی بنن واسطے چنیا گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ پاک دی قدرت ہے، وہ اللہ قادر ہے چاہے تو باپ خامد ہوندیاں چاہے میرا مالک تے بیٹا نہ دے وے،
چاہے تو خامد نہ ہوئے تے میرا مالک بیٹا پیدا فرما دے یہ اس کی مرضی ہے۔ عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات، حضرت مریم پاک نے، حضرت مریم طیبہ نے، حضرت مریم طاہرہ نے اپنے زمانے دیا عورتاں دی سردار نے، ہر زمانے میں عورتاں سردار نے۔ ایک حقیقت بدی ہے، حضرت حوا اپنے زمانے دیا عورتاں دی سردار، حضرت حوا دی جتنی اولاد ہے انہیں جو حضرت حوا دا مقام بلند سی۔ حضرت سیدہ سارہ اپنے زمانے دیا عورتیں افضل نے، حضرت حاجرہ اپنے زمانے دیا عورتیں افضل نے، حضرت آسیہ اپنے زمانے تے علاقے دیا عورتیں فضیلت رکھ دیا نے، بہت بڑی اونچی شان والی خاتون نے، جنت وچ رسول اللہ دی بیوی ہون گیا حضرت آسیہ، تو اپنے زمانے میں سردار نے۔ لیکن جدو سیدہ زہرہ پاک دی واری آئی تو اللہ دے محبوب نے فرمایا فاطمہ ہر عورت اپنے زمانے دے وچ سردار رہی ہے، تینو اللہ نے ساری کائنات دیا عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ کائنات دیا سب عورتاں جڑیاں جنت تے جان گیا انہاں دی سردار سیدہ زہرہ پاک، یہ مقام ہے سیدہ زہرہ پاک دا، یہ مرتبہ ہے جناب سیدہ زہرہ پاک۔ عزیزہ ندی وقار میرے اللہ نے فرمایا مریم پاکے، مریم پاکے، مریم طیبہ ہے، مریم طاہرہ ہے۔ جدو حضور دی بیٹی دی واری آئی دی اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ حضور دی ساری اہل بیت نو پاک فرما چھڑے، اور ذرا فرق نو محسوس کرنا اور فرق نو سمجھنا کہ جدو حضرت مریم دا بیٹا پیدا ہونے لگا، حضرت عیسیٰ انہوں دا مقام، انہوں دا مرتبہ بلند ہے، کوئی تقابل نہیں، لیکن اللہ فرمایا مریم انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، حضرت مریم مسجد حجرے وچ ٹھہریاں ہوئی ہیں سن، اللہ فرمایا تسی حجرے چبار انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، کہ تسی 40 دن کوئی عورت معروف قول دے مطابق نفاس دی مدت 40 دن ہے، اگر پہلے بھی یہ ختم ہو جائے تو عورت غسل کر کے پاک ہو سکتی، لیکن جو مدت نفاس ہے بچے دے پیدا ہونے تو بعد وہ 40 دن ہے، آخری حد 40 دن ہے۔ سیدہ مریم حجرے وچ سن جڑا بیت المقدس دے اندر بنایا سی، بیت المقدس یا مقدس، اس دے حجرے ہی سن۔ اللہ فرمایا مریم تہاڈا بیٹا ہونا والا ہے، تسی حجرہ چھڈ دیو۔ اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، تسی مشرق المنہ کر کے تو حجرے چوں نکل جاؤ کیونکہ تہاڈا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم نے حجرہ چھوڑ دیتا اور باہر چلیاں گئیں جنگل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی، تقابل نہیں، ایک حقیقت ہے، رول آف اسلام ہے، کوئی عورت بھی اگر بچہ اودیال پیدا ہوئے نا تو عورت پاک نہیں ہوندی، پہلے پاک ہوندی ہے جدو بچہ پیدا ہو جائے پھر وہ عورت پاک نہیں ہوندی تا وقت کہ مدت نفاس کا اختتام نہ ہو جائے، اس وقت تک جدو تک نفاس کی مدت ختم نہ ہو جائے عورت پاک نہیں ہوندی۔ لیکن قربان جائیے سیدہ زہرہ پاک نو اللہ نے کتنی طہارتاں عطا فرمائی، ادھے سیدہ زہرہ پاک دے گھر بیٹا پیدا ہوئے، اس تو بعد فوراً اذان ہوئی ہے تو سیدہ زہرہ پاک مصلی تے تشریف فرماؤ، آیا کائنات اس دی مثال پیش نہ کر سکے جتنی طہارت اللہ نے سیدہ زہرہ پاک نو عطا فرمائیے، مصلی تے کھڑیاں ہو گئی۔ ایک مائی صاحب حضور دی خدمت جائیاں، یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، حضور نے فرمایا پوچھو۔ یا رسول اللہ اگر عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے یا وہ فوراً نماز پڑھ سکتی ہے؟
مدت نفاس کتنی ہے حضور نے بیان فرمائی. انہوں نے کہا جی سیدہ زہرا پاک دے گھر تے ہونی بیٹھا ہویا ہے. آپ مسلے تے بھی کھڑیاں ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. میرے پاک نبی سرکار فرما دے نے اسماء تو مسئلہ عام عورتاں دے بارے پوچھے آئے. فاطمہ عام عورت نہیں, میری بیٹی جنت دی حور ہے. اللہ انہوں حید و نفاس تو پاک فرمایا ہے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام آل سنت امام احمد رضا بولے تے کیا کمال دا بولے. آپ فرما دیں آب تطہیر جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت بیلا سلام مصطفیٰ. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی رحمت بیلا رحمت بیلا. سلام شمع بز میں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. عورتاں بڑیاں بڑیاں ساریاں عورتاں لے بڑے بڑے بچے. عزیزاں دی وقار عورتاں بڑیاں بڑیاں, عورتاں دی اولاد بڑی بڑی شان والی ہے. دنیا تے بڑیاں بڑیاں مائیاں آئیاں نے جنہاں دی بڑی بڑی چنگی اولاد ہے. ہر چنگی اولاد اپنی ماں دی چنگی تربیت دا آئینہ ہوندی ہے. ہر چنگی اولاد تھی ہوئے یا پتر ہوئے وہ اپنے ماں باپ دی تربیت دا آئینہ ہوندی ہے. وہ دے وچو ابا ویکھ لئی رہے تھی وچو ماں ویکھ لئی دیئے کہ اے انج دیئے دی ماں کتنی چنگی ہوئی. عزیزہ نے دی وقار ہر شخصیت اے دس دیئے ماں کیسی سی تے باپ کیسا سی. دنیا والو اللہ کائنات ایک فیصلہ کر دیتا ہے. لوگ دیاں انچو ماں تے باپ دی شان تک دینے کسے نو سیدہ زہرا دی شان سمجھ آئی تے محمد مصطفیٰ دی شان نو سمجھے گا. دنیا دی عقل اتھے ہی گم ہو جائے گی جی دی بیٹی دی اٹی شان ہے دی ماں کی شان والی ہے. آج دنیا ایک بڑا رواج چل نکلے ہے کہ عورتاں نو آزادی چاہی دی ہے, عورتاں آزادی منگ دی ہیں. تسی سن دے رہندے ہونے ہو سوشل میڈیا تے اور باقی ساری. عورت دی آزادی دی حد ہے اسلام دے اندر. اس تو زیادہ آزادی کسے چیز ہو ہی نہیں سکتی جتنی آزادی اللہ نے عورت نو دین اسلام دے اندر عطا فرمائی. عزیز من و دوستان من سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ اس نسبت جڑی آپ پہلی نسبت اس دی طرف اشارہ کر دو. اقبال فرما دیں مریمہ دی یک نسبت عیسیٰ عزیز آج سے نسبت سیدہ زہرا عزیز. یہ رشتیاں تو عزت مل دی ہے تو سیدہ مریم دی نسبت ایک کے کہ حضرت عیسیٰ دی امی نے زہرا پاک نو اللہ نے ترائے نسبتاں او عطا فرمائیاں جنہ دی مثال ہی کوئی. اقبال فرماندے پہلی نسبت نور چشمے رحمت للعالمین. واہ اقبال صاحب واہ. گو اقبال صاحب دی داڑھی کوئی نہیں پر دنیا انہوں نے علامہ کہہ دی.
عزیزان دی وقار سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ چ اقبال نے خراج عقیدت پیش فرمایا دیا فرما دینے نور چشمے رحمت للعالمین سیدہ زہرا دی نسبت ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم دیاں آنکھاں دا نور نے امام اولین و آخرین حضرت سیدہ زہرا اس عظیم باپ دی بیٹی نے جڑی پوری کائنات واسطے مصطفیٰ رحمت بن کے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین پہلے اور پچھلے واسطے سردار محمد مصطفیٰ دی بیٹی یہ نسبت بھی آپ دی بے مثال ہے دوسری آپ فرمانے نے بانویاں تاج دار حل عطا بیٹی نے مصطفیٰ نبیاں دے سردار دی اور فرمایا بیوی نے ولیاں دے سردار علی مرتضی شیر خدا دی اور پھر بڑی کمال دی اور خوبصورت نسبت بیان کی فرمائی مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن قافلہ سالار عشق حسین عشق دے قافلے دا سالار بھی ہے تے عشق دی پرکار دا مرکز بھی یہ دے اتے تفسیر کدی پھر کرانگے اقبال فقط اتنی گل نہیں کی تھی بھئی ایک نسبت ہے اقبال فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن قافلہ سالار عشق جی میں جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوتی نا جی نال دائرہ لگایا جاتا ہے جے دائرہ صحیح لگانا ہوئے تے مرکز دا صحیح ہونا شرط ہے اقبال فرمانے نے پوری کائنات رب دے عاشق موجود نے لیکن انہاں سارے عاشقاں دا مرکز حسین دی ذات ہے جی میں دائرہ ٹھیک تا ہوتا ہے جے مرکز قائم ہوئے ایمیں عشق الہی تا لبدا ہے جے بندہ حسین پاک دا غلام ہو کیونکہ حسین عشق دا مرکز ہے مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن قافلہ سالار عشق کیونکہ سیدہ زہرا آپ دی تیسری نسبت ہے کہ آپ ولیاں دے سردار شہیداں دے سردار نبیاں دے سردار ہر نسبت تو سیدہ زہرا نو سرداری حاصل ہے اس وجہ تو اللہ نے سیدہ زہرا نو کائنات دیاں عورتاں دا سردار بنا چکے بیٹی نبیاں دے سردار دی بیوی ولیاں دے سردار دی تے ماں شہیداں دے سردار ہر نسبت اور رشتے سیدہ زہرا پاک عورتاں واسطے مشعل راہ نے اگر بیٹی ہے اگر کوئی بیٹی ہے اگر کوئی بیوی ہے اگر کوئی ماں ہے تو سنیں ایک گل صرف بیان کر کے دعا خیر کر دیں میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک کو یہودی عورتاں آئیں بی بی جی ساڑی شادی ہے ساڑی خواہش ہے تسی تشریف لے آؤ میرے نبی دی بیٹی یہ نہیں فرمایا میں آوان گی اے بات ہے قابل توجہ دی واسطے فرمایا ٹھہرو میں پہلے اپنے بابا جان نال گل کران گی جی میں میرے بابا جان فرمان کے میں اونج کران ٹھہرو میں نے اپنے والد گرامی نال گل کر لے سیدہ زہرا نے دنیا نو سبق پڑھایا ہے کہ عورت اگر بیٹی ہے کہ اپنے باپ دی مرضی تو بغیر ایک قدم بھی اٹھائے نا معاشرے بگاڑ دی وجہ یہ بے
جدو اسی بنیاد اتھو رکھنے کہ عورت بیٹی دے روپ اپنے باپ دی مرضی تو بغیر چل دیئے نا فرمان ہوں دیئے تو پھر وہ عورت راستے تو ہٹ جانا، اس نے راستہ چھوڑ دیتا، وہ راہ حق تو ہٹ گئی کیونکہ اس نے باپ دی مرضی دے خلاف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت ہوئے بیٹی ہوئے جیڑی اپنے باپ دی مرضی تو بغیر قدم نہ اٹھائے، اور بیوی ہوئے اللہ اکبر ساری حیات مبارکہ دنیا دا کوئی مورخ کوئی محدث ایک جملہ نہیں پیش کر سکتا کہ سیدہ زہرا پاک نے کسی جگہ تے کیا ہوئے کہ یا علی جدودی میں توڑے گھر آئی ہیں، توڑے گھر دولت نہیں ویکھی، مال نہیں ویکھیا، پیسہ نہیں ویکھیا، توڑے گھر آئی ہیں تے میں اچھا کھانا نہیں ویکھیا، کوئی ایک مثال۔ حالانکہ سب حضرات جان دیں کہ چکی بھی سیدہ زہرا آپ گیڑ دیا سن، جھاڑو بھی آپ دے دیا سن، پانی بھی خود بھر دیا سن، حتیٰ کہ آپ دے وجود اقدس دے مشک دے تسمیہ دا نشان بن جانا سن۔ لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کیا کہ یا علی توڑے گھر آئیاں تے اتھے نوکر چاکر کوئی نہیں، میں نو سارا کام خود کرنا پڑا۔ سیدہ زہرا نے نہیں کیا۔ چھڑیاں عورتاں جڑیاں ایس معاشر دیاں او جدو خامد نہ لڑن انہوں نے ایک جملہ انہوں ضرور بولنا پڑا، جدو دی میں تیرے گھر آئیاں میں سوکھ نہیں دیتا۔ تو اس گل دی گواہی دیو مسیح تے بیٹھے ہو کر لئیاں کیڑا ایتھے چھوڑ پئیاں۔ انہاں ایک کدی نہیں دسیا سی پچھو کتوں آئیاں، ایک جملہ ضرور آ دیا جدو دی تیرے گھر آئیاں میں سوکھ نہیں ویکھیا۔ اگو مڑ بھی بندے بیچارے تو کوئی نہیں آکھیا جاندہ بھئی جتھو تین میں لے آندہ میں انہوں نے بھی پتا ہے، اتھے تو کی کر دیا میں نے بھی پتا ہے، وہ بیچارہ مڑ بھی آندہ ہے چلو میں کوشش کرانگا تینو سوکھ دے۔ اے نہ شکری ہے، عورت نو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرد زیادہ لیا دے وے تے زیادہ کھا کے شکر کرو، تھوڑا لیا دے وے تے تھوڑا کھا کے شکر کرو۔ کوئی مرد ایسا نہیں ہوندا جدے کو مال ہوئے تو اپنے بچیاں کو چھپائے، اگر ہوئے تو بندہ لیا کے گھر ضرور پیش کر دے کہ میرے بال بچے نے کھان بھی۔ مثلا ہونا ہے جڑا آج کل دی صورتحال ہے، بیچاریاں مزدوری لوگاں نہیں ملتی، اگر اس حالت بھی عورتاں آکھن میں پہلے جتنے ہی سن لیا کے دیو تو اپنے گھر والے نے زیادتی کر رہی ہے۔ عورتاں دے بعد اوقات اس قسم دے تانے اور پریشر کو تنگا کہ چنگے بھلے ایماندار بندے بے ایمانی کرنے لگا، کوئی میں پاویں اور دوزخ جاواں انہاں تے لیا کے دے۔ اگر کوئی کسی جگہ تے ملازم سی تو رشوت لینے لگ گیا، کوئی دکاندار سی تو اس بے ایمانی شروع کر دی۔ کیوں کیتی جی گھر دیاں ضرورتاں بڑیاں نے تے روز جانا تے بیوی آندی ہے تو لیوندا کی ہے تے تو کردا کی ہے، میں کہ چلو ہن پھر کچھ کریے، سیدھا تے ہنوں کچھ نہیں رہیا ڈنگے ہی کچھ کریے۔ تو خواتین نو اپنے مرداں نال معاونت کرنی چاہیے، خواتین نو اپنے مرداں دی جیب ویکھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ اس اعتبار نال بڑی ضرورت ہے اس امر دی کہ مرد حضرات اپنی بیویاں نو سیدہ زہرا پاک دی سیرت سکھایا کرو، سناؤ نا کہ نبیاں دے سردار دی بیٹی ہے، ذرا دیکھو اپنے گھر دے سارے کام خود کر دیا، چکی چلا دیا، جھولا جھلا دیا، بچے پال دیا، کونین دی شہزادی میں، لیکن سارے زمانے دیاں نو دسیا ہے جدو دوجے گھر جائیے تے گھر جا کے رہنا کی میں۔ عزیزان دی وقار اس چیز دی بڑی اشد ضرورت ہے کہ خواتین اس اعتبار نال بھی سمجھن، اس اعتبار نال مرد اتے اتنا بوجھ نہ ڈالن کہ اس بیچارے دی کمر دوری ہو جائے۔
سارا دن کاروبار معاملات کردیاں ذہنی طور پہ بندہ تھک جاتا ہے. گھر دا مطلب ہوتا ہے ہوں میں گھر جانا ہے، میں آسودہ ہو جاواں گا، میں آرام ہوواں گا، میں پرسکون ہو جاواں گا. تو جو اجے گھر بہ نہ رہے تو بیوی سر تے کھلو جائے وہ شروع کر دے وے اج تو اے کیتا ہے تے اج تو اے نہیں لیاندا تے اج تو اے نہیں لیاندا، وہ بیچارہ جڑا باہروں تھک کے گیا سی اس پریشانی ہونا ہے. عزیز من وگرامی قدر حضرات، سیدہ زہرا پاک اپنے شوہر دے گھر جس طرح زندگی گزاری ہے، اگر ساڑیاں مائیاں اور بہناں وہ طریقہ سیکھ لین تو گھراں دے اندر آسودگی اور آرام آ جائے، گھراں دے اندر آسانی آ جائے. اور مرد حضرات اگر یہ سیکھ لین کہ گھر میں مرد نو کیویں رہنا چاہیے تو رسول اللہ دی سیرت طیبہ پڑھ لین، مولا علی سرکار دی سیرت طیبہ، تاکہ مرد نو اپنے حقوق دا احساس ہوئے کہ گھراں دے اندر کس انداز نہ رہنا. عزیزان گرامی قدر و دوستان محترم، معاشرے دے اندر ایک بات یاد کر لو، اے فرشتیاں دا معاشرہ نہیں، اے ساڈا جڑا معاشرہ فرشتیاں دا نہیں، بندیاں دا ہے، عورتاں تے مرداں دا ہے. نہ عورتاں 100% پرفیکٹ ہوندیاں تے نہ مرد 100% پرفیکٹ ہوندے، تھوڑی باری کمی ہوندی ہے، او دے نال گزارا کرنا ہوندا. ہر چیز نو سوئی دے دھاگے چوں نہیں کٹی دا، سوئی دے دھاگے چوں نہیں کٹ اینج نہیں کری دا، تھوڑا جہا گزارا کری دا. کدی بی بی غصی ہوئے تو بندہ چپ کر جائے، کدی بندہ غصی ہوئے تو بی بی چپ کر جائے، اینج پھر گزارا ہو جائے. بعد جڑے مرد حضرات ہوندے نا وہ گھراں میں جا کے تے افسر لگ جاتے، باہر تے انہاں نوں بندہ کو افسر لگن نہیں دیندا، گھر جا کے پھر افسر لگ جاتے. تو وہ گھر میں جب افسری کی چلنی ہوتی ہے، لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا، وہ یا رو پہ دیا یا ٹر جاندی. تے بعد بیبیاں نوں بھی عادت ہوندی ہے، انہاں دا دل کردا ہے بھئی جڑا ساڈا مرد ہے نا وہ ناتھ پائی ہوئے تے ہاتھ وچ پھتی رکھیے سی، جویں دل کرے وہ بجائی پھریے. تو جڑا مرد ہوئے وہ ناتھ لگدی نہیں، تے جی لگی ہوئے وہ مرد ہوندا نہیں. کوئی سمجھ آئیے گل نہیں؟ کوئی جن دے ناکے چ نکیل ہوئے وہ مرد نہیں ہوندا، جیڑا مرد ہوئے وہ نکیل نہیں لگدی. کیونکہ اللہ قرآن وچ دس چھڑیا الرجال قوامون علی النساء کہ میں مرداں نوں عورتاں تے فوقیت عطا فرمائی، حاکم بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے. تو جدوں بنان والے انہوں بنایا اونچا ہے تے نیویاں نوں اونچیاں تے ریس نہیں کرنی چاہیے، اونچیاں دے نال ٹرنا چاہیے. جدوں نیویں آکھنا سی اونچیاں نال ٹرنا ہے تو پھر سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے، سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو بھائی میرے اس اعتبار نال ضرورت سمر دی ہے کہ اسی اپنے گھراں دے اندر اللہ قرآن وچ فرماندے نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنے گھراں دے وچ اچھا سلوک کرو، بیویاں نال اچھا سلوک کرو، اچھے اس طریقے نال انہاں نال پیش آؤ. سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی پاک کی زندگی ساڈے واسطے مثالی زندگی. سیدہ زہرا پاک جناب خاتون جنت، جنتی عورتوں دی سردار، آپ دی زندگی دا ہر پہلو ساڈے واسطے مشعل راہ ہے. سارے بھائی ایک باری بارگاہ سیدہ زہرا پاک سلام دا نظرانہ پیش کر دیو، پھر انشاءاللہ پھر بیان ہوئے گا. مصطفیٰ جانے جن کا چل نہ دیکھا ماہو
اس ردائے نزاہت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ جان احمد کی راحت کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دل میرے پاک نبی اس معاشرے دے اندر جتھے دیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ میرے پاک نبی اپنی بیٹی نو سکھ دے آئے یا رسول اللہ آج تک کسے نو دیاں نو سکھ دیا نہیں بیکھیا آپ تے پیار دا انداز الگ ہے میرے نبی فرما دینے او دنیا والو مینو زہرا وچوں جنت دی خوشبو آوندی ہے سیدہ زہرا دے ادب دے احترام دا عالمہ میرے پاک نبی زہرا پاک دے آن تے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے آئے نال حضرت فرمانے میں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ میرے حضور فرما دے او لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں فاطمہ نو راضی کیتا انہیں مصطفیٰ نو راضی کر لیا ہے آپ نے اس بات نہیں سمجھ اگر حضور نو راضی کرنا ہوئے تو فاطمہ زہرا حضور دے جگر دا ٹکڑا نے جنہیں زہرا پاک نو راضی کر لیا وہ دیتے مصطفیٰ راضی ہو جانے حضور نے فرمایا من اذاہ فقد اذانی جس نے زہرا نو تکلیف دیتی اس نے میں نو تکلیف دیتی اور جنہیں زہرا نو راضی حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت نامور شخصیت میں اسلام کی سری آپ تخت پہ بیٹھے ہیں تو ایک سید زادے امام حسن دی اولادی انہاں دی خدمت چاہے کوئی انہاں نے کم سی تو کتابہ میں لکھا ہے کہ جدو وہ سید زادے تشریف لائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے جڑا ممبر سی وہ دا تخت سی انہاں دا وہ جتھے بیٹھے سن اس جگہ تو کھڑے ہو انہاں نے اتھے بٹھایا حالانکہ عمر بن عبدالعزیز دی داڑھی سفید سی وہ اجے بچے سن انہاں دی تعظیم کی تھی انہوں نے بٹھایا آپ کھڑے ہو گئے اور پوچھیا جناب حکم فرماؤ کی نہیں آئے انہوں نے دسیا کہ کام میں اس واسطے آئے انہوں نے اس سے ویلے کم کیتا انہوں نے جو کم سی اس سے ویلے آرڈر جاری کر دیتے کہ ہو جائے تو جدو وہ سید زادے جان لگے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی اے جنی شہادت علی مولی ہے نا اے انہوں نے پہلو ایچ چبوئی ایتھے اینج چبوئی انہوں نے فرمایا ایک کی کیتا جو نے دا مطلب کی ہے یہ آپ نے فرمایا ہے کہ سید زادے جدو حشر دا دن ہونا ہے نا اللہ پاک نے توانو مقام دینا ہے مرتبہ دینا ہے توڑی دعا نال بندے بخشے جانے نے اے اس واسطے توانو تھوڑی جی سخت انگلی لائیے قیامت والے دن اس نشانی تو میں نو یاد رکھے آئے اے توانو یادگاری کروائیے یاد رکھے آجے جدو آپ چلے گئے تو جنہیں شیوخ سن وزارہ انہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہ تسی یہ کی کیتا ہے ایک بچے واسطے تسی تخت چھڑ دیتا ہے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں سکھ آدمی تو سنیا ہے سکھ آدمی تو سنیا ہے کہ جس نے فاطمہ زہرا نو راضی کیتا او دیتے اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہو دے میں زہرا دی اولاد نو راضی اس واسطے کیتا ہے کہ انہاں دی ماں فاطمہ ساڑھے تے راضی ہو جائے عزیزہ نے دی وقار سیدہ زہرا حضور سرکار دے جگر دا ٹکڑا تے حضور دے دل دا چین نے تاماستی دی عزیزہ نے من
کسے کمال دے عاشق نے کہ نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ نبی دے دل دا چین تے قرار نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راقیہ نیرہ منورہ جگر گوشائے مصطفیٰ نور دیدہ مرتضیٰ نبی دے دل دا چین تھے قرار فاطمہ نبی جی میرے دو سارے پیار نہ سمجھ لو نبی دے دل دا سمجھ نہیں رہے ساری کائنات دی رحمت حضور نے ساری کائنات دا چین حضور نے حضور دا چین سیدہ زہرا نے کہ ساری کائنات دی جان حضور نے حضور دی جان سیدہ زہرا نے ساری کائنات دا چین حضور جی ساری کائنات دا چین حضور نے اور میرے پاک نبی دا چین سیدہ زہرا نے جی میرے دوست میرے عزیز تا کہہ رہے ہیں نبی دے دل دا چین تھے قرار فاطمہ نبی دے دل دا چین تھے قرار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مطلب ہوگا جی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ایک ہی نہ دی شان ہے بھئی حضور دی شان ہے نہ سجنوں یہ حضور دی شان ہے کہ حضور رحمت للعالمین عالمین دی رحمت حضور نے حضور واسطے رحمت دی چھاں سیدہ فاطمہ زہرا نے رحمت فرق ہے دی باپ کو بڑی نہیں ہو سکتی لیکن باپ دی آنکھاں دی ٹھنڈک ضرور ہوتی ہے جی میں حضور ساری کائنات دی ٹھنڈک نے ایویں کائنات دی ٹھنڈک سیدہ زہرا پاک دی جان مصطفیٰ کریم سرکار دی بیٹی اے سیدہ زہرا پاک اس مقام تے نے جی میں حضور کائنات واسطے چھانے ایویں سیدہ زہرا پاک مصطفیٰ کریم دا سکون تے چین عزیز نبی وقار ساری کائنات پوری دنیا گواہ میرے پاک نبی سرکار دے گھر اے انہاں بندیاں واسطے سبق ہے جنہاں دے گھر بیٹی آ جائے تو انہوں نے غصہ چڑھ جائے کہ ساڑھے گھر ایک بیٹی پھر آ گئی ہے یہ انہاں بندیاں واسطے سبق ہے میرے پاک نبی دی طرف سیدہ زہرا پاک دی گھر آ جائے تو انہیں اپنی قسمت ہی کھانی ہوندی ہے رویا نہ کرو
آندا انہوں نے پیا جڑے روندے نے سارے تے نہیں نہ کہہ رہا جڑے پریشان ہو جاتے ہیں بھائی ہوں یہ بچی آ گئی اس بھی کچھ کھانا ہے انج نہ کریا کرو مہمان آن تے انہوں دے مقدر نال آ جاتے عزیزاں دی وقار میرے حضور دے گھر سیدہ زہرا آؤندیاں نے تسی ہزار واری یہ گل سنی میں کو نویں پیا کرنا نویں کوئی نہیں نویں میں تے ہوندی میں نویں نہیں کر رہا ہزار واری سنی ہونی ہے پر سمجھو نا ایک ہوندا ہے سننا تے ایک ہوندا ہے سمجھنا عزیزاں دی وقار سیدہ زہرا میرے نبی دے گھر آئیاں نے ایک واری نہیں ہر واری جدو بھی سیدہ زہرا آؤندیاں نے میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اس گل دا مطلب سمجھو کیے اس گل نو سمجھو کہ سیدہ زہرا آریاں نے حضور دی دھی نے حضور نے دنیا نے دسیا ہے دھی گھر آوے تے پریشان نہیں ہوئی دا اٹھ کے استقبال کری دا کوئی سمجھ آئیے دیاں گھر آن تے پریشان ہو جائیں کہ آپ بھی آگے گا نال دو بچے بھی آگئے انہیں نہ کھانا پکانا پائے گا انہوں نے کپڑے لے کے دینے پہنے گے اپنے مقدر آئیاں نے تے رحمت نال لے کے آن دی پریشان نہ ہو آئیاں نے تے برکت لے کے آن گیا پریشان نہ ہو عزیزاں دی وقار اس بات دے غور فرماؤ میرے پاک نبی دے گھر سیدہ زہرا آئیاں نے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے میرے نبی دا اٹھ کے کھڑا ہونا کی دستا ہے کہ دیاں ہون تے پریشان نہیں ہوگی دا دیاں دا حق ہوندہ ہے گھرائے دیاں دے بڑے حق ہوندے ہیں دیاں دے بڑے مقام تے رتبے ہوندے ہیں اپنیاں دیاں ہون تے انہوں نے اگنور نہ کریا ہے دیاں ہون تے انہوں نے مکھ نہ پھیریا ہے دیاں ہون تے انہوں نے کوئی چیز چھپایا جے نا دیاں ہون تے دکھی نہ ہویا ہے دیاں ہون پریشان نہ ہویا جے دیاں ہون انہاں واسطے جو کر سکو کرو میرے پاک نبی سرکار تو کسے پوچھے یا رسول اللہ اس دنیا دا سب تو اونچا صدقہ کی او کیڑا پیسہ ہے جی دیتے اللہ سب تو زیادہ راضی ہوتا ہے سب تو اعلیٰ درجے دا صدقہ کیے سب تو اونچے درجے دا ثواب کتنے پیسہ خرچ کیتے ہیں اگر میں مفہوم سمجھا سکیا تو سمجھا یا رسول اللہ وہ کیڑی تھا ہے جتنے پیسہ خرچیا سب تو زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد تو بھی زیادہ مدرسہ تو بھی زیادہ میرے پاک نبی نے فرمایا جدی دھی گھر آ جائے تو او دے کوڑ آسرا نہ ہوئے او دے ہوتے جیڑا باپ یا برا خرچ کرے گا او سب تو زیادہ اعلیٰ درجے دا ثواب حاصل کرے گا مفہوم حدیث آپ تک پہنچا دیتا ہے اس بات کو سمجھ لو کہ دی گھر آوے تو رسول اللہ دی سنت کیا ہے کھڑے ہو کے استقبال کر میرا سونا نبی میں تیرے عمل دیکھ کے قربان ہو جاؤں میرے پاک نبی سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے نے حضور دا اٹھ کے کھڑا ہونا سانو دس گیا ہے کہ نبی دے دل دا چین تھے کرا سارے روزے دار پڑھ لو نبی دے دل دا چین تھے کرا فاطمہ نبی مینوں شوگر بھی ہے تو میں روزہ بھی رکھیا ہے انشاءاللہ اور پورے رکھنے شوگر بھی بچے لگی پھرنے تھے اسی روزے بھی پورے رکھنے بھائی سجنوں اللہ دی عطا طاقت نال ہی بندہ روزے رکھ سکتا ہے تے اج کئی تسی ویکھے ہونے نے بڑے ہٹے کٹے انہوں نے آنکھوں میں روزہ نو رکھیا تو آندھیں جی لگتا ہے میں کہ پترا روزہ لگتا رہا تے چنگا جڑے تین لتر لگنے نا وہ بڑے ڈاڈے نے سمجھ نہیں آئی گل روزہ لگتا رہا نا تھوڑا بڑا جڑا جو لگتا ہے تو ساری پنجابی زبان اسی کی تو جنہاں نے بھئی آج بڑا لگا ہے یہ معنی مطلب یہ کہ بھوک پیاس لگی تو آندھیں جی لگا ہے میں کہ چنگا ہاں یہ لگ لیندہ یہ دے لگن نال آگ نہ ہی لگنی ہاں اے جنہوں روزہ لگے نا اللہ دے فضل و کرم نال انہوں دوزخ دی آگ نہیں لگنی تو چنگا نہیں ہے تھے تھوڑی جی جگر گرمی برداشت کر لے حشر دی گرمی تو بچ جاواں گے نا
تے جڑے بیمار مریض آپ نہ رکھ سکتے ہو کسی نے رکھا دیا کرو، وہ دے نال بھی پھر ظاہر ہے وہ بیمار نے نا، مریض نے، اللہ پاک مریض نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، جڑے بندے بیمار نے یا مسافر نے انہوں نے اللہ پاک ریلیکس کیتا ہے نا، انہوں نے اللہ پاک چھٹی دیتی ہے، تے جڑے بالکل صحیح ہو میں ویکھیا ہے کہ لوگ کنک بھی وڈتے ہیں تے روزے بھی رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ طاقت دیتی ہے وہ مزدوری بھی کرتے ہیں تے روزے بھی رکھتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں تے روزے بھی رکھتے ہیں، تے کئی میں انہوں نے بھی ویکھیا جڑے سارا دن ویلے ہوندے ہیں تے انہوں نے روزہ لگتا ہے، انہوں نے سان روزہ لگا ہے جی، لگتا ہے جی بڑا اوکھا ہے جی، اے کملیا روزہ ایمان دی طاقت نال رکھیا جاتا ہے، ایمان دی طاقت پیدا کرو، آپ بھی رکھو روزے اور اپنے چاروں طرف دیکھو، اگر کوئی غریب ایسا ہوئے چونکہ ماحول ایسا بنیا ہوا ہے کوئی نہ رکھ سکتا ہوئے تو انہیں بھی سحری افطاری اپنے نال شامل کر لیا کرو کہ بھائیا ساڈے نال ہی کر لے، کوئی نہیں ڈارا، یہ دن نہیں رانے گلاں کھڑیاں رہندیاں، دے نہیں کھلوندے تے گلاں کھڑیاں رہندیاں سجنا، سیانے بندے ہو گلاں تے غور کریا کرو۔ او سلطان محمود جڑا ہے نا اس اپنے وزیر ایاز نو آکھیا کہ میں انگوٹھی تے ایک لین لکھوا دے، روندا پیا ہواں تے پڑھاں تے ہس پواں، ہسدا پیا ہواں تے پڑھاں تے رو پواں، تے لین اکو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ایاز سید زادہ سی تے بڑا سیانا سی، انہیں لکھوا دیتا، جدو اس نے لکھوایا وہ واقعی بادشاہ ویکھنا ہسدیاں پیا تے رون لگ پونا، روندیاں ویکھنا تے ہس پونا، ہن وہ لین پتہ کی سی کہ یہ وقت نہیں رہے گا، اس لگ جائے گا، تو بیلیو یہ جڑا اوکھا ویڑا بنیا کھڑا ہے نا ہن بندیاں تے اس رانا کوئی نہیں، اوکھے ویڑے لگ جاندے نے تے سجنا دیاں گلاں یاد رہندیاں، بس پیاریا اس اوکھے ویڑے وچ جے تینوں اللہ سوکھیاں کیتا ہے تے اپنے اوکھیاں بیلیاں نو یاد رکھی، اپنے غریب رشتہ داراں نو یاد رکھی، اپنے غریب محلے داراں تے ہمسایاں نو یاد رکھی، صرف پوچھی چھڑیے تے تاں وی اگلے راضی ہو جاندے نے، بھائیا کسے شے دی لوڑ تینوں اینی پوچھڑیے نا تو بیلی راضی ہو جاندے نے، تے پوچھدے دسدے رہیا کرو، ترے روٹیاں کھا کے بھی روزہ رکھ لیا جائے تے ایک کھا کے بھی رکھ لیا جائے، آج انہوں تسی لگنا آندے ہو اسی کو جن نہیں لگنا، تے کیوں نہ اسی ترے ونڈ لئیے، نہیں سمجھ آئی گا، بلکہ جے تساں ترے کھا کے رکھیا تے زیادہ لگنا سو، تے جے تساں ایک کھا کے رکھیا تے تھوڑا لگے دا، سو اپنے کسے بران اور مانڈ لیا جے، ہو سکتا ہے تو اڈی وجہ تو دا روزہ بھی سونا ہو جائے، تو جنہ رکھنا ہے انہاں پانی نال بھی رکھن تو باز کوئی نہیں ہونا، انہوں نے اندر ایمان ہی محبت ہے، واللہ اسی تے انتظار کرتے رہنے ہیں کہ وہ پاک مہینہ شروع ہوئے، کہ اسی اس مہینے دیاں سعادتاں اور نور تو لطف اندوز ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، مسجد نور دے اندر تراوی پڑھی جاندی ہے ساڑھے کول، اور میں تے جس دن بھی ہوا تراوی تو بعد اسی افسا کو ریکویسٹ کر کے مڑ سپارہ سننے، تراوی سپارہ سنی دا نا لوگ چلے جاندے، اسی اپنے افسا بنوانے، افسا بے ایک باری مڑ سپارہ سناؤ، رمضان اچ قرآن سننا تے پڑھنا یہ مڑ پتہ نہیں لبنا یا نہیں لبنا، اگلے سال پتہ نہیں ساڑھے چکے ہونا ہے یا نہیں ہونا، پھر سناؤ، کیونکہ رمضان اچ قرآن پڑھن دا تے سنن دا سواد ہی ہو رہے، سواد بھی ہو رہے تے ثواب بھی ہو رہے۔ عزیزہ ندی وقار و دوستان محترم، گل مکا یہ بات لمبی ہو گئی، میرے دوستوں نبی دے دل دا چین دے، کیا بات ہے کیا بات ہے، نبی دے دل دا چین دے، نبی دے دل دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا
کہہ کہ اے بھی نال شعر ایڈ کر دیا تو میں پیار تو کہہ رہا ٹھیک ہے ایڈ کر دینے آؤ میرے دوستو میرے عزیزو اگر حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ہی کوئی طریقہ ہے کہ نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا یا رسول اللہ شہر کھلواؤ صدقہ زہرا دا یا رسول اللہ جنہ دیا دکانہ باندھنے انہ دیا دکانہ کھلواؤ صدقہ زہرا دا یا رسول اللہ جنہیں معاش دی تنگی دا شکار نے فراخی عطا فرماؤ صدقہ زہرا دا یا رسول اللہ دنیا تو عذاب ہٹ جائے تو اڈی نظر کرم ہو جائے صدقہ زہرا دا کی نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ جنہ دیاں بچیاں جوان نے نیک اسباب پڑا صدقہ زہرا دا اللہ سونیا جنہ دے گھر بیماری ہے آرام تے راحت دے صدقہ زہرا دا جنہ دے گھر بھوکے خوشحالی دے صدقہ زہرا دا جڑے گناہگار نے نیکیاں دے صدقہ زہرا دا جنہ دا کوئی عزیز بیمار ہے صحت دے صدقہ زہرا دا اللہ سونیا جنہ کو اولاد دے صدقہ زہرا دا جنہ کو گھر نہیں انہوں گھر دے صدقہ زہرا دا جنہ دے دل چ نیک حاجات نے پوری کر دے صدقہ زہرا دا بس ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے وما علینا